ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک بات بھی ہر مہینے آپ کے کانوں میں پہنچے، کیونکہ یہ اولاد سرمایہ ہے۔ آج دکان پر محنت ہو رہی ہے، کھیتی باڑی پہ محنت ہو رہی ہے، فیکٹری والا فیکٹری پر فکر کر رہا ہے، اور جس کا کوئی ادارہ ہے وہ اس پہ محنت کر رہا ہے۔ اس کی اپنی ذاتی جو اللہ نے اس کو ایک نعمت دی ہے، پروڈکٹ دی ہے، وہ اولاد ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں، اس پر کتنا وقت دے رہا ہے، یہ توجہ کی چیز ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو اس پر ایک ہمارے بڑوں کا بچپن، اس پر ایک ہم گفتگو لے کر آئیں گے کہ ہمارے کچھ بڑے جو گزرے ہیں ان کا بچپن کیسا ہوا کرتا تھا اور اس میں انہوں نے کیا کیا۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے جو مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا نام ہے ہمارا بچپن، اور بڑوں کا بچپن کے نام سے بھی وہ چھپتی ہے۔ اس میں چند باتیں بڑی اہم ملی جو میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے اپنے حساب سے کچھ بڑوں کے حالات زندگی جمع کیے ہیں۔ ان میں ایک بات جو مشترک ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ جتنے بھی بچے بعد میں امت کے لیڈر بنے، ان کی تربیت میں یا تو ان کے باپ کا براہ راست دخل تھا یا ان کے باپ کی پوری سوچ تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے میں تو کمانے پہ لگا ہوا ہوں، وہ صبح سے جاتا ہے شام تک، کوئی توجہ نہیں، اور اولاد ماں کے حوالے۔ تو پھر بچہ کیسے ترقی کرے گا؟ ایک بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، ان میں سے ہر بچے نے بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن بلند کرتا ہے، مقام رفعت بخشتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے قرآن سکھانا۔ آج یہ کہا جاتا ہے ارے بڑے ہو کے سیکھ لے گا، بڑے ہو کر نہیں سیکھ سکتا، پھر بچہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسری بنیادی چیز یہ۔ تیسری چیز جو اس میں نظر آئی، بچوں کو بچپن سے مثبت ایکٹیویٹی دینا، سرگرمی دینا۔ آج تو بچوں کو ہم گھر میں کوئی سرگرمی نہیں دیتے۔ دیکھیں، بچوں کا موبائل استعمال کرنا مثبت، یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کی گھروں کی ایکٹیویٹی بند کر دی جائے۔ آج باہر کی دنیا میں بچوں کو گھروں کے اندر ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے، گھر کے اندر ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ گھر میں ماحول بنائیں۔ اگر آپ باہر نہیں بھیج سکتے تو آپ گھر کے اندر وہ انوائرمنٹ پیدا کریں، اور بچیوں کو بچپن سے گھر کے ماحول کے اندر مختلف اسکلز سکھائیں۔ اسکلز یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ ڈگریاں ایک حد تک ہوتی ہیں، اصل چیز اسکلز ہے، صلاحیت ہے۔ یہ بچوں میں پیدا کریں، ان کے اندر ہنر پیدا کریں، ان کے اندر شعور پیدا کریں، ان کو بڑی سوچ دیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب میں نے اپنے کام کو وسیع کیا، وہ دینی کام کرتے ہیں، تو میری طبیعت میں تحمل آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں۔ میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بڑی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں تحمل اس لیے آتا ہے کہ آپ سب کے لیے خیر سوچتے ہیں۔ پھر جب آپ کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے تو آپ کے پاس دائرہ محدود ہونے کی وجہ سے جو دائرے سے باہر ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے جذبات پھر وہ نہیں رہتے جو ہونے چاہیے، یعنی خیر خواہی کے جذبات کم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو وسیع کریں۔ آج سوچ وسیع ہوگی، بچہ دیکھے گا، کل کو یہ بچہ اس ویژن کے ساتھ جیے گا کہ میں نے اپنے والدین کو دیکھا تھا، وہ بڑی سوچ کے ساتھ جیتے تھے، ان کے سامنے پوری انسانیت تھی، ان کے سامنے پوری امت تھی۔ تو بچوں کو بچپن سے مثبت سرگرمی میں لگائیں اور ان کو بڑی سوچ دیں۔ یہ ایک اور بنیادی چیز ہے۔ اور آخری چیز جو آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالیں، اچھا لٹریچر پڑھنے کو دیں۔ آج موبائل فون میں اتنا لگ گئے کہ اچھا نہیں پڑھتے، تو موبائل میں ہی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس کے ذریعے پڑھ لیں، ٹیبلٹ سامنے رکھ لیں، لیپ ٹاپ رکھ لیں۔ کتاب ہونی چاہیے۔ اچھا جو بچہ پڑھتا ہے وہ بڑے ہو کر اچھا لیڈر بنتا ہے۔ بیسٹ ریڈرز آر لیڈرز۔ اچھا پڑھنے والے
اچھے لیڈر بنتے ہیں۔ اپنی اولاد کی خود فکر کریں، اس کے لیے اپنی زندگی میں آج ایسا بیج بو کے چلے جائیں کہ کل کو یہ بچے جب پروان چڑھیں تو یہ آپ کو دعائیں دیں، اور کل کو ان کے ذریعے معاشرے میں خیر عام ہو جائے۔ آپ مفتاحاً للخیر کا مصداق بنیں اور معاشرے کے اندر آپ کی ذات سے خیر عام ہو۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟